رک جائیے، کیا آپ پریشان ہیں؟ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں Day 30۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل کنعان فلسطین کے ہادی و پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و قناعت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے بیٹے عراق کے شہر فدان ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ سراقہ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ ایک فرض کے بارے میں باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سنت کے بارے میں دشمن کی ہنسی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ترجمہ، میں بلاؤں کی سختی اور بدبختی کے لاحق ہونے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ذات سے کسی انسان کو بھی تکلیف نہ پہنچے، عافیت کے ساتھ، آمین۔ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سے مال کی محبت کو نکال دے۔ دیکھیے یہاں ایک بات سمجھ جائیے کہ اب آپ سمجھیں گے کہ مال استعمال کرنا کہ مال کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، قرآن میں ہے یہ، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ، تو کیا مال بری چیز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مال کی محبت بری چیز ہے۔ آپ مال کو استعمال کریے، اللہ اگر آپ کو دیے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے، اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں جو بھی آپ خرچ کر رہے گناہوں کی چیزوں میں نہیں خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ مال بہت دیا اور آپ گناہوں کی جگہ خرچ کریں گے تو وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مال جب دیا تو مال اللہ دے کے بھی آزماتے لے کے بھی آزماتے۔ تو مال اگر آپ مالدار ہے بہت زیادہ تو آپ پریشان مت ہوئیے کہ مال ہے تو غلط نہیں، مال غلط نہیں ہے۔ مال کو بار بار گننا اور یہ سوچنا گننے سے بڑھ جاتا، مال کی محبت بار بار دیکھنا یہ غلط ہے۔ پیسہ استعمال کریے لیکن محبت مت آنے دیجیے، چیزیں استعمال کریے لیکن چیزوں کی محبت نہیں آنا۔ محبت صرف اللہ اس کے رسول سے، محبت دین سے، محبت اعمال سے۔ دنیا تو ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ قیمتی سے قیمتی چیز بھی استعمال کریے، محبت مت آنے دیجیے دل میں، انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت، مال کی محبت نکال دیجیے عافیت کے ساتھ، آمین۔
آخرت کے بارے میں جہنم کی وادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، جہنم میں گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے، اللہ ہم کو ایمان والا بنایا، الحمدللہ۔ آج دنیا کی ساری نعمتیں ملنے سے خوش ہو جاتے، کوئی چیز کی کمی ہو گئی تو پریشان ہو جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ایمان دے دی ہم کو، الحمدللہ۔ قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ خلاصہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج سے ہم نمازوں پہ محنت کریں گے۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسی نماز کے بارے میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ ہم کو دیکھ رہے۔ اب ہم بتائیے ہماری نمازوں کا ہم محاسبہ کر لے، جائزہ لے لے، جو چیزیں ہم کو بغیر نماز کے یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، محنت۔ دنیا کے لیے کوششیں کرتے نا کرے، دنیا کے لیے کوششیں کرتے کام بن جاتا، بنتا نہیں بنتا، لیکن آخرت کے لیے، نماز کے لیے کہ ہم سوچیں میری نماز بناؤں گی، صبح سے شام دنیا دنیا، یہ سوچے کہ آج میں میری نماز بناؤں گی، ایسی نماز جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر بولی، اب ساری دنیا پیچھے، میں میرے اللہ، انشاءاللہ ایسی نماز کو بنانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وضو اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ آپ جتنی خشوع سے وضو کریں گے اتنی نماز میں جان آئیں گی۔ پھر جب آپ نماز سے پہلے اپنے دھیان کو، اپنے دل کو ساری دنیا کے خیالات کو ہٹا کے ایک اللہ کی طرف ایک سوئی سے رجوع ہو کے نماز کو شروع کرے، اور پھر دیکھیے کیسے مزہ آتا آپ کو نماز پڑھنے میں، انشاءاللہ۔ تو آج سے ہماری نماز پہ محنت۔ تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج سے آپ اپنی زندگی میں کیسا بدلاؤ لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کو بدل دے۔ اب تک دنیا کے پیچھے بھاگے، کیا ملا؟ صرف یہی سننے کو ملا، دنیا کے لوگ کہتے ہمارے لیے کیا کرے آپ، اور اللہ فرما رہا کہ میں ذرہ برابر بھی جو نیکی کریں گا اس کو بھی نہیں بھولوں گا، جو ذرہ برابر برائی کرے اس کو بھی نہیں بھولیں گے، اللہ فرما رہے۔ تو ہم کیسے بندے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے جس میں کوئی کامیابی اور ناکامی، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے کامیابی نہیں ملیں گی، اور ہماری زندگی میں ایمان اعمال آ جائیں گے، ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کی فکر ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو آج سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، نماز کو ایسی بنانا ہے کہ بس میں اور میرے اللہ کے سامنے ہوں، ہے نا، انشاءاللہ۔ اگر ہم کوئی بڑے آدمی، دنیا کا کوئی بڑا آدمی آپ کو بلایا اور آپ سے بات کر رہے، آپ سے وہ بات کر رہا، تو کیا آپ دوسری طرف متوجہ ہوتے؟ صحیح بتائیے۔ لیکن نماز میں ہم کو احساس ہی نہیں ہے نا اللہ کی بڑائی۔ آج سب کی بڑائی دل میں ہے، اللہ کی بڑائی نہیں ہے ہمارے دل میں، مسئلہ یہاں ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم ہماری نمازوں کو بنائیں گے۔ اے اللہ ہمیں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ساری امت کو 5 وقت کی نماز پابندی سے خشوع خضوع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ اور اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریے۔ آپ جس بھی انسان کو آپ چاہتے کہ اس کی زندگی میں دین آ جائے، آپ جس سے محبت کرتے، آپ چاہتے کہ اس کی زندگی میں دین آ جائے، تو یہ ویڈیو ضرور اس تک شیئر کریے، اور کوشش کرنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے، ہدایت اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو پلیز ضرور شیئر کریے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔